صحیح راستے پر آوے پھر صحیح راستے پر چلے. راستہ بھٹکا ہوا دو کام کرتا ہے, پہلے غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر آتا ہے, پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے کہ اب اس کا ہر قدم منزل کی طرف ہے. ابھی تو امت دعوت کے کام پر ہی نہیں آئی کہ 100% امت اس کام پر آئے گی. پھر جب اس محنت پر چلے گی اور اس راستے پر چلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح ہدایت کے اور صحابہ کی طرح ایمان اور اعمال کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماوے گا. اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنی ہے, ہر جگہ کام جمانا ہے, ہر جگہ والوں کو تیار کرنا ہے, اور جو نقد نکل جائیں نکل گئے. انہی میں دیکھو ان میں وقت لگائے ہوئے کتنے ہیں, ان میں چلے لگائے ہوئے کون کون ہیں, کام سے کون مانوس ہے. جی میں تو امیر نہیں بن سکتا, وہ کہے گا میں تو ذمہ دار نہیں بن سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی, ساتھی پہ ایک نگاہ ڈالی, فلاں تیرا قرآن کتنا یاد ہے, کہ جی فنا فنا صورت یاد ہے, کہ جاؤ تم ان کے امیر ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر وہ ہوگا جسے بیان کرنا آتا ہو, وہی تقریر کرنی آتی ہو. صرف سورہ فاتحہ اگر کسی کو آتی ہے, اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے ہر ساتھی کو سورہ فاتحہ سکھلا دے. یہ امیر ہو سکتا ہے. اور امیر تو خادم کو کہتے ہیں قوم کے, کوئی امیر اس کو مخدوم کو تھوڑی کہتے ہیں کہ جماعت امیر صاحب کے پیر دباوے, جماعت امیر صاحب کے سر مالش کرے, جماعت امیر صاحب کو اٹھائے پھرے. جماعت تو امیر تو جو ہے جماعت کا خادم ہے. یوں آیا روایت میں کہ اگر تم جماعت کے امیر ہو تو ایسے بن کے رہو کہ لوگ سمجھے کہ انہی میں سے ایک آدمی ہے, اور اگر تم جماعت کے امیر نہیں ہو تو اتنی فکر سے کام کرو کہ لوگ سمجھے کہ شاید امیر ذمہ دار یہی ہے. یہ سب یہ بتلایا کہ امیر ایسا ہونا چاہیے. تو یہ تو قوم کا خادم ہے, یہ تو قوم کا خادم ہے. اس لیے ہمیں اپنی جہاں جماعت جا کے بناوے نقل, وہاں ایک ساتھی کو ان میں سے ذمہ دار بنا کے جماعت کو روانہ کر دیں, اور جماعت نقد بھیجیں نظام الدین کی طرف. ہاں, نظام الدین کی طرف, دہلی کی طرف جماعت مرکز نقد بھیجیں نکال کے. ان میں ذمہ دار لگا کے علاقوں سے جو وقت لگایا ہوا ساتھی سنجیدہ قسم کا ہو اس کو ذمہ دار بنا دیں, روانہ کر دیں. ہم اپنا وقت پورا کریں, چلے کا ہو 4 مہینے کا ہو. جماعت جب ٹوٹتی ہے جب جماعت کے اپنے نکلنے کا مقصد معلوم نہیں ہوتا کہ امیر صاحب کا راستہ ہے یا تبلیغ والوں کا راستہ ہے یا بنگلے والی مسجد سے بھیجا گیا ہوں, یہ باتیں سوچتا ہے تو نہیں جمتا. اگر یہ کہے گا نہیں نبیوں والا کام ہے اور سارے انبیاء کا کام ہے, یہ میری زندگی کا مقصد ہے, ہمیں تو کوئی تاجر ٹوٹ کے بھاگتا ہوا نظر آیا نہیں آج تک کہ بھئی تاجر گئے تجارت کے لیے ٹوٹ کے بھاگی آیا, کہ وہ تجارت کرنے گیا تھا اور وہاں دیکھا کہ مچھر ہیں, کہ چلو یہاں سے, نہیں برداشت کر رہا ہے کہ مقصد ہے. اس طرح اگر کام سامنے ہمارے ہے اور مقصد سامنے ہے تو پھر انشاءاللہ ہماری جماعت استقامت کے ساتھ کام کرے گی. کہیں سے وہاں کے حالات کی ایسے نہ بھاگو, علاقہ والوں نے پوچھا نہیں, انہوں نے نصرت نہیں کی, انہوں نے نکال دیا. میرے دوستوں بزرگوں, انبیاء علیہ السلام کس طرح دھتکارے گئے اور کس طرح نکالے گئے, لیکن جب جم کر کام کیا جنہوں نے نکالا انہوں نے ہی ساتھ دیا. جتنا ہم جم کے کام کریں گے اتنا اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, اور جتنی محنت کریں گے اتنی مدد ساتھ ہوگی. المعونہ بحسب المعونہ, کہ جتنی محنت کریں گے اتنی مدد آئے گی. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں جم کر کام کرنا ہے, جماعتیں ٹوٹ نہ جاویں. یہ جماعتیں بہت ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک ساتھی آیا اکیلا چلا آ رہا کہ جی کیا ہوا, کہ میری پوری جماعت ٹوٹ گئی, میں تنہا آیا ہوں. کیوں؟ کہ علاقہ سخت تھا. کبھی امیر صاحب سخت ہوں گے, کبھی علاقہ سخت ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں, انصار نے جو کچھ سیکھا ہے مہاجرین سے, اور ہمیشہ جو انصار آگے رہے نصرت میں, وہ اس پر کہ انصار نے مہاجرین سے سیکھنا طے کر لیا تھا. تم اپنے کاروبار میں نہ لگو, تم اپنی بیویوں کی فکر نہ کرو. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, تم ایک سے شادی کر لو. میرے پاس 2 دکانیں ہیں, ایک دکان لے لو. میرے پاس اتنی زمین ہے, آدھی زمین لے لو.
میرے پاس اتنا مال ہے، تم آدھا مال لے لو۔ وہاں انصار میں جو کچھ آیا ہے وہ مہاجرین کو ان کی محنت سے فارغ کرنے سے آیا ہے، ان کی نصرت، ان کی ہجرت، انہوں نے ان سے دین سیکھا اور ان کی نصرت اس طرح کی کہ ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا اور ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے تو اپنے گھر کھولے ان کے لیے۔ یہ مسجد تو اللہ کا دربار ہے، مسجد اللہ کا دربار ہے، یہ نبوت کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے ہم ان کا پورا ساتھ دیں، علاقے والے، محلے والے، بستی والے۔ یہ انصار کی نقل ہے کہ جو جماعت باہر سے آتی انصار ان کی مدد کرتے، اور مہاجرین کی اس طرح مدد کی ہے وہ تو سب سے واضح ہے کہ قیامت کے لیے انصار نام پڑ گیا ان کا۔ ایسی نصرت کی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیا کہ آج کے بعد اگر یہ کچھ نہ کریں اور کسی چیز پر مال خرچ نہ کریں تو انہوں نے کام پورا کر دیا، اب اگر یہ خیر کی راہ میں خرچ نہ کریں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا خرچ کیا ہے کہ تہائی لشکر کا سوئی تاگا تک دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم جماعت میں وقت پورا کریں، جماعت ہماری ٹوٹے نہ، چاہے جو ہو جاوے، جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی نے جماعت میں سے خط لکھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی مجھے بخار ہو گیا ہے اور میں چاہ رہا کہ جماعت میں سے واپس آ جاؤں۔ ابھی جواب وہاں سر ہم لکھوا ہی رہے تھے کہ اس کو لکھوا رہے تھے کہ نہیں وہیں جم کے رہو، ہرگز واپس نہ آنا۔ ابھی جواب لکھوا ہی رہے تھے، خط نہیں پہنچا تھا کہ وہ آدمی آ گیا۔ وہاں سر دیکھ کے وہیں سے چیخے، ارے تو واپس آ گیا؟ مایا کہ حضرت مجھے بخار ہو گیا تھا۔ وہاں سوار ہم فرمایا، ارے تو وہاں مر کیوں نہ گیا؟ ارے تو وہاں مر کیوں نہ گیا؟ اگر تو وہاں مر جاتا تو وہاں ہمارا کام کھڑا ہو جاتا۔ طبیعت کے ذرا ذرا سے بہانوں پر، آپس کی ذرا سی کھٹ پٹ پر جماتے کہ بھئی مجھے نہیں وقت لگا رہا ہوں، مجھے نہیں چلنا۔ نہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہم کسی انسان کے راستے میں تھوڑے ہی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہوئے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ تو دل ہمارے جڑے رہیں گے۔ اس لیے جماعت وقت پورا کر کے آویں اور نہ جماعتیں نکال کے باہر بھیجیں۔ اور جب جماعتیں وقت پورا کر لیں تو پھر ان کی واپسی وہ ان کی مسجدوں میں ہو، گھروں میں نہ ہو، اللہ کے لیے۔ جو جماعت گھر واپس آ جاتی ہے وہ گھر کی ہو جاتی ہے۔ اب جماعت مسجد میں آویں واپس، اور مسجد میں آ کر یہ دیکھیں کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے۔ یہ جو مجمع یہاں جماعت میں جانے والوں کے علاوہ ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ بھی گھروں کو واپس نہ جاویں سیدھے، بلکہ کام کرتے ہوئے اپنی مسجدوں میں جاویں، اور جو مسجد کی کام یہاں بتایا جائے اس مسجد کے کام کو اس طرح کریں۔ تو یہاں سے بھی جماعتیں جانے والی جو وقت لگانے جا رہی ہیں، یہ واپس اپنے گھروں میں نہ پہنچے، اسٹیشن سے اپنی مسجدوں میں جاویں۔ یہ دیکھیں اس وقت کیا تقاضا ہے۔ وہ گشت کا وقت ہے، وہ تعلیم کا وقت ہے، وہ مشورے کا وقت ہے، وہ فکروں کے لیے جڑنے کا وقت ہے، وہ ہمارے سیر روزہ لگانے کا ہفتہ ہے، وہ ہمارے اس وقت کا کوئی بھی تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کریں، اس تقاضے کو پورا کر کے پھر گھر کو جائیں، گھر میں اطلاع کرا دیں کہ جماعت آ گئی ہے۔ یہ سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو آپ سیدھے مسجد میں آتے اور مسجد میں آ کر اپنے گھر میں اطلاع کرا دیتے کہ آپ پہنچ گئے ہیں، اور مسجد میں قیام فرماتے۔ یہ آپ نے یہی فرمایا ہے کہ جماعت مسجد میں آویں اور گھر اطلاع کرا دو کہ ہم پہنچ گئے۔ تو اس طرح ہمیں جماعتوں کو واپس گھر نہیں پہنچنا بلکہ مسجد میں پہنچنا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب یہ کام باقی کیسے رہے گا؟ یہ چلے چارمینی کمائی کیسے باقی رہے گی؟ اس کے لیے مقامی کام ہے۔ مقامی کام کیا ہے؟ کیونکہ مقامی کام یہ ہے کہ مقامی کام کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا۔ یہ مقامی کام ہے۔ جو مسجد والا نہیں بنا ہے وہ مقامی کام کو چاہے لکھ لے، چاہے پڑھ لے، چاہے سیکھ لے، چاہے اس کے مذاکرے کر لے، چاہے مرکز خط لکھ کے پوچھ لے، جو چاہے کرتا رہے، وہ مقامی کام کر نہیں سکے گا جو مسجد والا نہیں بنے گا۔
ایسی بنی اسرائیلی گائے بنا دیا مقامی کام کو، یوں کریں یا یوں کریں، یہ 4 کام ہیں یا 5 کام ہیں، یہ اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں کیا مسجد میں بیٹھنا ہے، اس میں کیا باہر پھرنا ہے، اتنے سوالات مسجد وار کام سے متعلق، جتنے سوالات ہو رہے اتنا سخت ہو گیا، ورنہ انتہائی آسان 2 لفظوں کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، کہ امت میں دین آ رہا تھا مسجد کے راستے سے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو شعبہ مسجد سے کٹا ہوا ہے، چاہے مدارس ہوں، مکاتب ہوں، چاہے وہ دین ادارے ہوں، چاہے وہ حکومت کے نقشے ہوں، چاہے وہ تجارتیں ہوں، ملازمتیں ہوں، جو شعبہ مسجد سے کٹا ہوا ہے اس شعبے میں دین نہیں آئے گا، یہ طے ہے بات۔ آپ نے ہر ایک کو مسجد والا بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ساتھی کے ساتھ باری متعین تھی کہ تم مسجد میں، میں کمائی میں، آج تم کمانے میں مسجد میں، یہ ترتیب قائم تھی، ہر ایک کو مسجد والا بنایا تھا۔ تو وہ جو مسجد کے اندر تازہ تازہ وحی اور تازہ تازہ احکامات اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ اس مسجد وار جماعت کے ذریعے سے گھروں میں پہنچتے تھے۔ تو ہر ایک کا تعلق مسجد سے، یہ مسجد وار کام ہے۔ اس نے کیا کہ یہ مسجد ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں، جیسے 5 کام ہر مسجد، 5 نمازیں ہر مسجد کی وہ فرض ہیں، ہر ایک جانتا ہے مسلمان کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر عمل نماز کے بنانے پر بنے گا، اسی طرح ہر مسجد کے اندر 5 کام ہیں۔